الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص صاحبزادہ قاری محمد فرقان خلیل قادری صاحب، ان کے والد گرامی ہمارے والدوں کی طرح تھے. ان کے سامنے میں بڑا ہوا. جب ہم میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں یہاں آتا تھا تو بڑی محبتوں سے ان کے والد گرامی ہمیں نوازتے تھے، اور کبھی ہمارے گھر آ جاتے پھر بھی بڑی محبتوں سے نوازا کرتے تھے. اور اسی انداز سے آج ان کے بیٹے صاحبزادے فرقان خلیل قادری صاحب نے ہمیں بڑی ہی عزتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. علماء کرام کو، مشائخ عظام کو اور سامعین ذی وقار کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. آپ سب ان کی زیارت فرما رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہم سنیوں کو بڑے بڑے ہیرے بنا کر دیے ہیں، اور ان ہیروں میں سے سب سے بڑے ہیرے ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی تھے. ابھی آپ سے نعت خواں حضرات بھی یہ ترلے کر رہے تھے، یار جب حضور کا نام آئے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی یہی فرمایا کرتے تھے، یار حضور سے انے و عشق کیا کرو. انے و عشق کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا یہ پنکھوں کے نیچے چٹائیوں پہ بیٹھ کر بھی ہم حضور پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کریں. یہ بات یاد رکھیے گا، قبر کے اندر آ کر نہ ہمارے باپ نے ہمیں نہیں بچانا، نہ ہماری ماں نے ہمیں بچانا ہے. اگر بچانے آئیں گے تو وہ امام الانبیاء ہی آئیں گے. وہ کسی نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اس نبی مختار نے آ جانا. او دسو یارو مینوں اونوں منکر نکیر دا غم کا دا جدے کول محمد نبی نے آ جانا. تے جدوں بھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد. تے جدوں بھی غلاماں نے یاد کیتا اس نبی مختار نے آ جانا. او دسو یارو مینوں اتھے اندھیرے دا کم کی ہے جتھے محمد عربی نے آ جانا. قبر کی اندھیری رات تو ہونی ہے نا. شاعر کہتا ہے جب حضور آ جائیں گے پھر اندھیرے کا کیا کام رہ جانا ہے قبر کے اندر. وہ کسی اور نے بھی اپنے انداز میں کہا تھا کہ اساں جہاں گناہاں دا جدو اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا. جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، تے اسی بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا. لکھ عمل ترقی تے تول ہوئے. او یارو دسو مینوں او دے کول کی حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. صلی اللہ. جن کو یہ نہیں سمجھ آئی تو اردو کے ان جملوں کا لطف لے لیں. میرے والد گرامی جھوم کر یہ مجھے سنایا کرتے ہیں. ہم نہ بڑے ڈرتے ہیں قبر سے.
یار اندھیری رات ہوگی، اپنے ہی سفید کفن میں باندھ کے چھوڑ آئیں گے، پھر ہونا کیا ہے؟ ڈرتے ہیں نا۔ تو ایک شاعر کو بھی قبر سے ڈر لگا، پھر اس نے نا اپنا قلم اٹھایا اور کہتا ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میری قبر کی پہلی رات بھی کیا رات ہوگی، وہاں تو آقا سے میری پہلی ملاقات ہوگی۔ آئے ہائے، جب حضور سے ملاقات ہونی ہے پھر ڈر تو نہیں لگنا نا۔ پھر کہتا ہے او منکر نکیر آنا، کیا ہوگا؟ وہی آقا ہوں گے، انہی کی بات ہوگی۔ اچھا یہ تب ہوگا جب ہم آج اس دنیا میں عاشق رسول بن کر دکھائیں گے۔ تو محبتوں کا ضرور جو ہے اظہار فرمایا کریں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پر ہم نے اس قرآن کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب رب نے نا اب میں آپ کی محبتوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہوں گا۔ رب نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا، لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رب بتانا چاہ رہا ہے، اور لوگوں اب خود اندازہ لگا لو، پہاڑ زیادہ طاقتور ہیں یا میرے محبوب کا سینہ زیادہ طاقتور ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر۔ اب تم اس بات کا خود اندازہ لگا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں آج وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سروں پر امامے کا نور سجے گا، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج ہم اس معاشرے میں قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے انگریزوں کی ABC جو ہے یہ یاد کروا رہے ہیں۔ قرآن سے ہم بہت دور نکل گئے۔ تبھی تو یہ ہوتا ہے نا، 5 منٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا، تبھی تو یہ ہوا نا کہ گلی میں آج کا نا باپ ماڈرن بن گیا، آج کی ماں بھی ماڈرن بن گئی۔ میرے والد گرامی کہتے ہیں آج کے دور کی تو دادیاں بھی ماڈرن بن گئی ہیں، آج کے دور کی تو نانیاں بھی ماڈرن بن گئی ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم نا اپنے بچوں کو نا پینٹ دلواتے ہیں، پینٹ، اور وہ نیا فیشن نکلے نا تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا وہ جوان وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے باہر نکل کر کہتے ہیں دیکھو میں ماڈرن زمانے کا بچہ ہوں، اور تجھے شرم نہ آئی؟ تو رب اور اس کے رسول کی شریعت کی حدوں کو پار کر کے باہر نکل کر یہ کہتا ہے کہ میں ماڈرن زمانے کا بچہ ہوں۔ انگریز تجھے ننگا کرا رہا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو وہ پینٹ پھٹی بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف، یہ جو درمیانی جگہ یہاں سے زیادہ پھٹی بھی ہوتی ہے، اور مسلمان جوانوں پر یہی حصہ چھپانا فرض ہے۔ وہ جوان یہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر باہر نکل کر لوگوں کو یہ بتاتا ہے دیکھو میں ماڈرن زمانے کا بچہ ہوں۔ لیکن آج جن بچوں کے سر پر دستار سجے گی نا، وہ بچے اپنے سروں پر امامے کا نور سجا کے، اپنے چہروں پہ داڑھی کا نور سجا کے، اور اپنے جسم پر سنت کے مطابق لباس سجا کر ان ماڈرن زمانے کے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور دیکھو زمانہ ماڈرن آ گیا، محمد عربی کی سنت کو ادا کرنا ہم ابھی بھی نہیں بھولے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ وہ بچے ہیں جو کل مستقبل کے بڑے امام بنیں گے۔ ان لبرل قسم کے لوگوں کو، ان ماڈرن قسم کے لوگوں کو یہ پیغام دیں گے۔ یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں
ہم نے قرآن کی تعلیم نہ دی، علماء سے دور کرا دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے ہم نے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے کانوں میں نہ سنائے۔ آج ہم نے یہ وقت بھی دیکھ لیا کہ محمد عربی کی امتی، وہ بچیاں، وہ مائیں بہنیں روڈوں پہ نکل کے کھلے آسمان کے نیچے یہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار کہاں گیا؟ اس کے سامنے بچیاں یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ رب بھی سن لے، رب کا رسول بھی سن لے، آزادی۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حدیث کا علم دیتے، شریعت کا عالم بناتے، مفتیہ بناتے، عالمہ بناتے، تو وہ بچیاں گلی گلی جا کے یہ پیغام دے رہی ہوتی، اور نہ جسم تیڈا، نہ جان تیڈی، نہ مرضی تیڈی، اے تڑکا رب رحمان دا ہے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے، او میڈے جسم تے میڈے مرضی، اے وہم گمان انسان دا ہے، او تیٹی رو رب رحمان دی ہے، تیڈا جسم قبرستان دا ہے۔ اگر ہم نے تعلیم دی ہوتی تو یہ ہماری بچیاں گلی گلی جا کے یہ پیغام دے رہی ہوتی، لیکن ہم نے نہ دیا نا، علماء سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، احادیث مبارکہ سے دور کر دیا، تو کیا کہہ رہی ہیں؟ رب بھی سن لے، رب کا رسول بھی سن لے، آزادی۔ کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے۔ آج کے دور میں تو یہاں تک، بس میں آخری بات قرآن کی تعلیم دیں، آخری بات، کرت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ ان کے والدین اپنے اوپر ناز کریں۔ بڑے ایک امام گزرے، ان کے منہ سے خوشبو بڑی آتی تھی، ان کی منہ سے خوشبو سونگنے کے لیے نا لوگ ان کے ارد گرد ہجوم بنا کے کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے حضرت آپ بولتے رہیں، ہم آپ کی ہونٹوں سے نکلنے والی جو خوشبو ہے اسے ہم سونگتے رہیں گے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ خوشبو، اتنی پیاری خوشبو آتی کیوں ہے آپ کے منہ سے؟ کہا سنو، رات دن میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، صبح و شام میں یہی پڑھتا رہتا ہوں، بچوں کو بھی یہ سناتا رہتا ہوں۔ تو ایک دن نا حضور خواب میں آئے، حضور نے ارشاد فرمایا ذرا اپنے ہونٹوں کو قریب تو کر، تیرے ہونٹوں کو میں چوم نہ لوں۔ کہتے ہیں جب سے حضور نے میرے ہونٹوں کو چوما ہے، یہ اس فیضان کی برکت ہے، جب بھی میں ہونٹ کھولتا ہوں میرے ہونٹوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا فیضان ہے۔ یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے